آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی رات میں اسٹارز، پلینٹ اور گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، وچ مینس سارے اسٹارز، گیلیکسیز، پلینٹ، ماؤنٹینز، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور اسٹارز اور پلینٹ کو کسی نے ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو یونیورس کی ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو کہ ایک اٹالین سائنسدان تھے، اس نے دو لینس کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتہ چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں فوجی اور سمندری سفروں میں ہی یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا میں پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا، اور گیلیلیو نے ان ستاروں کی موومنٹ کو پہلی دفعہ ایبزارو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈفرینٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سنتے ہی یورپ کے سارے سائنسدان اس کے دشمن بن گئے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کا یہی خیال تھا، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کی ریسرچ کو بعد میں پوری دنیا نے مانا۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں اسٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گیلیکسی اربوں اسٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلین آف اسٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں اسٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائم بڑا ہے، نے پورے گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسی مل کر ایک گلیسٹر بناتی ہیں۔ یہ گلیسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس جیسے لاکھوں گلیسٹر مل کر ایک سپر گلیسٹر بنتے ہیں، اور ایسے ہزاروں سپر گلیسٹر اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے اسٹارز، گلیکسیز اور پلینٹ میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس جگہ کعبے کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبے کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلینٹس، اسٹار، گلیکسیز، گلسٹرز ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدے کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے
بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔